وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں یہ بھی تو ذرا دیکھنا چاہیے نا۔ یہ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور 6857 نمبر حدیث کا، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، امتیوں میرے پیارو بچو ان 7 کاموں سے جو ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے ہیں۔ 7 کام آپ نے بیان فرمایا۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ما ہن، وہ کون کون سے ہیں؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کسی کو نہیں بنانا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی امام، کوئی فقی، کوئی محدث، کوئی خطیب، کوئی لیڈر، کوئی اسکالر، کوئی بھی نہیں، صحابہ میں سے کسی کو نہیں، اہل بیت میں سے کسی کو نہیں، کتنے بھی رب کے پیارے کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی رب کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے شرک کی تعریف۔ کوئی صغیرہ، کوئی کبیرہ، کوئی جائز نہیں۔ اور اگر کسی قبر پر بہترین کمرہ بنا دیا جائے، اس کو مزار کی شکل دے دی جائے اور وزیر اعظم صاحب ارکے گلاب سے اس کو دھو ڈالیں، پھر تو سجدہ جائز ہو جاتا ہے نا قبر پہ۔ اللہ اللہ، مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کیا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کر بھی کوئی قبر ہو سکتی ہے؟ وہ جو خادموں کی، حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، وہ پورا سسٹم، وہ پورا علاقہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قطع نہیں ہے، کوئی مزار، کوئی جگہ کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، یہ قیمتی تب ہے جب اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ جتنے بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تب تک معتبر ہیں جب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اللہ پوچھے گا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھیں گے، عیسیٰ بتا تو نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ عیسیٰ کہ اللہ تو جانتا ہے، میری مجال کہ میں اتنی بات کروں۔ تو کیا آج جن لوگوں کی زمین میں پرستش کی جا رہی، ان سے اللہ سوال نہیں کرے گا؟ نبیوں سے تو کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا؟ شرک کی کوئی صورت اللہ نے معاف نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّحْرُ، جادو کرنا، مومن ثابت ہونا، مشورہ دینا، اس کے آلات لا کے دینا، اس میں کسی قسم کی شرکت اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول جب بیان فرما رہے تھے تو آپ کے دل میں اس کی شدت کا احساس تھا، اس لیے کہ آپ کو خود جادو ہوا تھا، آپ کو پتا تھا کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے۔ اس لیے فرمایا خبردار میرے امتیوں۔ اور آج کیا ہے؟ گھر گھر میں جادو ہے۔ جس کو پوچھیں گھر میں کاروبار نہیں چل رہا، تکلیف ہے، کسی کو بلائیں، وہ آ کے کہتا ہے یہ جادو کرتے۔ کس نے؟ بہن نے، بھائی نے، چچا نے، یہ سارے کون ہیں؟ تیرے چچے، تائے، بہنیں، بھائی یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ پارسی ہیں، آرسی ہیں، کون ہیں؟
سارے مسلمان، پھر سارے مسلمان ہو کے بھی جادو کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے عشق رسول میں، ہماری محبت رسول میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے قتل کرنے سے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا ہے اگر کسی شخص نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس طرح ہے جس طرح ساری کائنات کو قتل کر دیا، اور تو رکتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں دفتر میں گیا، میں نے کلرک سے بات کی، افسر سے بات کی، اس نے میری بات نہیں توجہ سے سنی اور مجھے غصہ آ گیا، میں نے چھری مار دی، پسٹل نکال لیا۔ یہ بات ہے قتل کرنے کی؟ میرے سگے بھائی نے میرے مکان پر، میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، تو میں کیا کرتا؟ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ دیکھو ہے ہمارا ساتھی، چودھری بنتا ہے، چودھری بنتا ہے، سردار بنتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا ہے، اکڑتا بڑا، لہذا قتل کر دو۔ یہ باتیں ہیں، کیسے گھونسلے تو نے بنائے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے تو نہیں کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی اکل الربا، سود کی کوئی قسم، کوئی طریقہ، کوئی ٹیکنیکل، کوئی سائنٹیفک، کوئی قدیم، کوئی جدید، کوئی طریقہ بھی جو سود کا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود کھانا تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کس طرف جا رہے ہو؟ پھر پانچویں چیز آپ نے فرمائی وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ گورنمنٹ، حکومت کمیٹیاں بناتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں سوسائٹی میں فلاں جو چودھری صاحب ہے نا، وہ بڑے کھاتے پیتے ہیں، حاجی آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، اس کو چیئرمین بنا دو بیت المال کا، زکوٰۃ کمیٹی کا، وہ بڑے اچھے طریقے تقسیم کرے گا۔ اب وہ چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، لوگ اس کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اس کو بنا دیا گیا۔ اب وہ لسٹیں بناتا ہے کہ مستحق کون کون سے ہیں۔ جب سب کو غور سے دیکھتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں، وہ خود ہی کھا جا رہا ہے۔ قوم نے اعتماد کیا اور تو کھا گیا، یتیموں کے مال کو کھا گیا، لوگوں کے ہاتھوں کی میل کھا گیا۔ تو میل کھانے والا معزز کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح تو چودھری اور سردار ہو سکتا ہے؟ کس طرح تجھے حاجی صاحب، بٹ صاحب، شیخ صاحب، اعلیٰ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب کا؟ تو میل کھانے والا ہے۔ کسی کو کہہ کے دیکھو چودھری جی تم میل کھا رہے ہو، سنے گا؟ کیا کرنا نہیں، میرا کلف لگا ہوا ہے، میں اس کو ٹوپی شپی پہن کے، پگڑی پہن کے معزز آدمی ہوں، میں میل کھاتا ہوں؟ اس ظالمہ میل نہیں تو کیا کھا رہا ہے؟ پھر چھٹی بات فرمائی وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، میدان جنگ ہے اور پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا۔ مسلمان نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے لے کے نکلے تھے قافلہ مجاہدین کا، کچھ لوگ رستے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا اسی نہیں لڑنا، اسی کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم موسیٰ کی وہ قوم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم تو حلوہ کھانے والے، حلوہ مانڈا کھانے والے، لڑنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ اللہ، لڑنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی تھی یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، سمندروں میں کود جائیں گے، ٹکرا جائیں گے پہاڑوں سے، چٹانوں سے۔ ہم ان بزدلوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ تو لڑتے رہ، خدا لڑے جا کے، لڑیں گے، مریں گے اور ماریں گے، اور واقعتاً انہوں نے نہیں کہا۔ اور میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے، اور جب کوئی مشکل وقت آیا پہلے بڑا بنتا ہے، میں قربان جو میں تیرا ساتھی ہوں، میں تو تجھے ایک منٹ جدا نہیں کر سکتا۔ مشکل وقت آیا، نہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، نہ ساتھ چلتا ہے،
نہ ہمدردی. یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہیں جو کڑے وقت میں ساتھ چلے. اور اگر ایسا ہو نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, اب قیام کا وقت ہے, اب سجدے چھوڑ دے. اللہ اللہ. اور آخری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. پاک باز گھر میں بیٹھی بھولی بالی شریف بچیاں, شریف عورتیں, ان پہ تہمت لگانا, ان پہ الزام لگانا صرف اس لیے کہ تیری کسی نے بات نہیں سنی, صرف اس لیے کہ تجھے رشتہ نہیں ملا, صرف اس لیے کہ تجھے گھاس نہیں ڈالی, تجھے منہ نہیں لگایا, اور تو بد زبانی کرے اور بد کلامی کرے, اتہام کرے اور تہمت لگائے. اور ظالم سوچ, آج تنہائی میں تیرے پاس موبائل ہے, بٹن دبایا, تو نے فیک خبر چلا دی, فلاں خاتون ایسی ہے, فلاں خاتون ایسی ہے, بغیر تحقیق. اگر تحقیق بھی ہو تو پھر بھی تجھے حکم ہے کہ تو پردہ ڈالے. اگر جرم ہے تو حکم ہے کہ پردہ ڈال, اور اگر جرم بھی نہیں, غلطی بھی نہیں, پھر بھی تو نے اتہام اور الزام لگا دیا, دنیا سے بچ جائے گا. آج تو اداروں سے بچ جائے گا, ایجنسیوں سے بچ جائے گا, لیکن اللہ کا نظام یوم تبلی السرائر, سارے راز کھل جائیں گے, کوئی چیز باقی نہ رہے گی. 2-3 باتیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ یہ ہیں, اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مسند احمد کی ایک اور روایت علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے, وہ یہ ہے, جھوٹی گواہی بہت بڑا جرم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہ سے خبردار نہ کروں, بتاؤں نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اللہ. اور ساتھ ہی فرمایا قول الزور, جھوٹی بات کرنا, یا یہ الفاظ ہیں شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اور ہمارا کردار تھانوں کے باہر, کچہریوں کے باہر, عدالتوں کے باہر, اداروں کے باہر, لوگ کتار اندر کتار کھڑے ہیں, 200 والی گواہی دینی ہے کہ 500 والی, 5000 والی, 5 لاکھ والی. قیمت انسان کی قیمت, اور ظالم کبھی انسان کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے, اور تو ٹکے ٹکے میں اپنے آپ کو بیچ رہا, اور پھر کہتا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ایک کام کر, یا نسبت چھوڑ دے یا غلط کام چھوڑ دے, نسبت بھی رکھے اور غلط کام بھی کرے, کس طرح ممکن ہے. پھر ایک اور روایت آپ نے بیان فرمائی, اس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر سلاسن, میں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بیان کر دوں, 3 بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے جرائم. اللہ اللہ. صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, آپ بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلے الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا, کرنا, شریک بنانا. اور دوسری بات وعقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. دن رات کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں والدین کے سامنے, نوجوان سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں. ابا تو نے تو مڈل بھی نہیں کیا ہوا, تو سادہ سا ہے. میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں, میں ڈاکٹر انجینئر ہوں, میری عقل کہاں پہنچ گئی.
تیری عقل وہاں پہنچ گئی جہاں عقل کام ہی نہیں کرتی. عقل یہ ہے اپنی اصل، اپنی بنیاد، اپنی گود، جس گہوارے میں تو نے جنم لیا، پرورش پائی، اس کی قدر کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی نا، دو باتیں بیان فرمائی کہ شرک بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، تو آپ نا ٹیک لگا کے تشریف فرماتے ہیں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلے ٹیک لگائی پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. پھر فرمایا الا وقول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بات جب آپ نے بیان فرمائی، راوی بیان کرتا ہے، صحابی یہ کہتا ہے فما زال یکررها، آپ بار بار یہ بات کر رہے تھے، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ جب بار بار یہ بات بیان فرما رہے تھے، ہم نے کہا لیتہ سکت، کاش آپ خاموش ہو جائیں. اتنی بار کہا، ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ خاموش ہو جائیں. اللہ اللہ. اتنی سنگینی، اتنی سختی اس مسئلے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اللہ اللہ. اور آخری بات، آخری روایت، آخری حدیث جو میں عرض کرنے والا وہ یہ ہے، والدین کو گالی دینا بڑا جرم ہے. والدین کی نافرمانی، والدین کو گالی دینا. جب یہ بات آئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے. جب یہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یلعن الرجل والدیہ، کوئی بندہ اپنے باپ کو کس طرح گالی دے سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنی ماں کو کس طرح گالی دے سکتا ہے؟ کس طرح گالی دے سکتا ہے؟ اللہ. شریعت سمجھی جا رہی ہے نا، عمل کرنے کے لیے سمجھی جا رہی ہے. سوال کیا عمل کرنے کے لیے. جب یہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گالی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یسب الرجل ابا الرجل، ایک بندہ دوسرے بندے کے باپ کو گالی دے، جواب میں فیسب اباہ، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. میں نے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اس کے باپ کو گالی دی، جواب میں اس نے میرے باپ کو گالی دی، گویا کہ میں نے اپنے باپ کو گالی دی. اور اگلے الفاظ ارشاد فرمائے وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یہ اس کے باپ کو گالی دے، وہ اس کے باپ کو گالی دے، یہ اس کی ماں کو گالی دے، وہ اس کی ماں کو گالی دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تبادلہ ہے نا گالیوں کا، یہ اپنی ماں باپ کو گالی دینا. تو کیا ہماری محفلوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ فیشن کے طور پر نہیں، تھوڑا سا مذاق کرنے کے لیے ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. نوجوان ملتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، سلام نہیں کہنا، گالی دے کے ایک دوسرے کو، تو فلاں ماں کا بچہ ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری بہن ایسی ہے. یہ گفتگو، یہ انداز گفتگو، یہ الفاظ، یہ کلام، یہ طریقہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلمانوں کو ایسی تربیت اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.